السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، سامعین کرام، آج میں آپ کو بہت ہی اہم بات بتانے جا رہا ہوں چندے کے متعلق۔ یہ سفیر حضرات جو باہر نکلتے ہیں چندے کے لیے، ان کا مین مقصد اور مشن یہی ہوتا ہے کہ علم کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے اور امت کی کس طریقے سے رہنمائی کی جائے۔ اب بعض لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے غلط خیالات ہوتے ہیں اور حقارت کی نظروں سے انہیں دیکھتے ہیں۔ آخر کیوں؟ آپ اس ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہے اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ یہ جو چندے کے مسائل ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات صاف صاف لکھا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی اشاعت اور حفاظت کی ذمہ داری پوری امت پر ڈالی ہے، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم پھیلانے کی ذمہ داری پوری امت پر ڈالی ہے۔ اب علم پھیلانے کے لیے ایک طرف علم کی ضرورت ہوتی ہے تو دوسری طرف محنت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ نشر و اشاعت، یا تو یوں کہیے امت کی رہنمائی کے لیے ایک طرف علم کی ضرورت ہوتی ہے تو دوسری طرف مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جنہوں نے علم حاصل کیا انہیں عالم کہتے ہیں، اور جنہوں نے مال حاصل کیا انہیں اہل دولت، اہل دنیا اور مالدار کہتے ہیں۔ اب چونکہ امت کی رہنمائی کے لیے علم کی ضرورت ہے تو اس کی رہنمائی کے لیے مال کی بھی ضرورت ہے۔ علم کو بغیر مال کے آگے بڑھایا نہیں جا سکتا، اور علم بغیر مال کے آگے کو سڑکتا ہی نہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ میاں آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ علم تو سادی سی چیز ہے، آگے کو سڑک جائے گا۔ تو ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ ان کی مثال ہمیں نبوت سے ملتی ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور زندگی کو پڑھا ہے۔ آپ کے سیرت اور آپ کے سیرت میں ہمیں یہ صاف صاف ملتا ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علم کا فروغ دیتے ہیں، دین کا فروغ دیتے ہیں، علم کو آگے بڑھاتے ہیں اور دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار چندے کی مجلس قائم کی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ سے یوں فرما دیا تھا، جوش آ گیا کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، مسجد دین کا کام ہے کہ نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اور میرے لاڈلو، میری مسجد چھوٹی پڑ چکی ہے، میں اپنی مسجد کو بڑھانا چاہتا ہوں، وسیع کرنا چاہتا ہوں، چوڑا کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے لیے مدد کا طلبگار ہوں۔ جو میری مدد کرے گا میں اسے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے انہیں جنت بھی دلواؤں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اگر آپ یہ فرما رہے ہیں حوض کوثر کا بھی پانی پلوائیں گے نا؟ آپ نے کہا جی ہاں۔ اور اللہ سے جنت بھی دلوائیں گے نا؟ آپ نے کہا جی ہاں، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ مسجد کی تعمیر کیجئے، اس مسجد کا جو بھی خرچ ہوگا، ایک ایک پائی پیسے کا خرچ یہ عثمان اکیلا ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کسی اور سے چندہ نہ لیجئے، یہ عثمان اکیلا ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، کمایا بہت کم جاتا ہے اور کھو دیا بہت جلدی جاتا ہے۔ ایک ویڈیو میں آپ کو اپنے اسکرین پر دکھانا چاہتا ہوں، اب اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ مولانا سمیع الدین صاحب قاسمی نے چندے کے متعلق کتنا آسان اور سہل انداز میں عوام کو بتلایا ہے اور سمجھایا ہے۔ اب اس ویڈیو کو دیکھیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک بڑے عالم کا کلپ بھیجا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چندہ لینے والے جو ہے اس میں ایمانداری نہیں ہے۔ اگر اس میں ایمانداری ہو جائے تو چندے کے پیسے سے دنیا آشائش میں ہو جائے اور غربہ مساکین کو باقی نہ رہے۔ تو اس نے ایک آدمی نے پوچھا ہے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جواباً عرض ہے کہ میں چھوٹا آدمی ہوں، میری رائے کا اعتبار نہیں ہے، میں جو کچھ کہتا ہوں اپنے تجربے سے تھوڑا بہت کر رہا ہوں۔
اس میں 3 کیٹیگری ہے. پہلا ہے کہ یہ مدرسے والے اگر اس طرف اشارہ ہے تو چھوٹے بچوں کو، غریب بچوں کو 4 چیزیں دیتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو بھرپیٹ کھانا دیتے ہیں، اس کو رہائش کا انتظام کرتا ہے اور کتابیں دیتے ہیں. اور اسی بچپنے میں وہ قرآن شریف پڑھ سکتا ہے، لہجہ استعمال کر سکتا ہے، بعد میں نہیں ہو سکتا ہے، علماء بنتے ہیں. تو یہ چاروں چیزیں یہ مدرسے والے غریب طلبہ کو دیتے ہیں. یہ تو ہوا طلبہ کی بات. استاذ کا حال یہ ہے کہ 10,000 کل اس کو ملتا ہے. اس 10,000 میں صبح 4 بجے وہ اٹھتے ہیں اور شام رات کے 10 بجے سوتے ہیں اور کام میں لگے رہتے ہیں جذبے کے ساتھ. کوئی دنیا کا ملازم آپ دکھلا سکیں گے جو 10,000 لیتا ہو اور صبح 4 بجے سے لے کر کے رات کے 10 بجے تک کام کرتا ہو جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ؟ دکھلا سکتے ہیں آپ؟ یہ نہیں ہے. یہ اس مدرسے والے میں اور خاص طور پر دیوبندیوں مدرسے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. یہ بیچارے غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، پہلے کھانا بچوں کھلاتے ہیں پھر خود کھاتے ہیں. یہ ہے اس کا. یہ تو ہو گیا مدرسین کا. اکثر مدرسین میرا جہاں تک تجربہ ہے مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں. ان عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ کام کر رہے ہیں دین کا. ہاں کچھ محتمم ایسا ہے یا ہو سکتے ہیں جو وہ کھا لیتے ہیں بچا کھچا کر کے. زیادہ کھائے گا تو اس کا چندہ بند ہو جائے گا تھوڑا سا، لیکن وہ ہزاروں میں کھاتا ہے. محکمہ، سرکاری محکمہ والے کو دیکھیں، لیڈروں کو دیکھیں تو کروڑوں میں کھاتا ہے. وہ کروڑوں میں کھاتا ہے، آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ بیچارہ ہزاروں میں کبھی کھا لیا، وہ بھی کبھی. اکثر محتم تو پریشان ہوتا ہے، چندہ وہ تنخواہ دیتے وقت اس کی جان نکل جاتی ہے. پتہ ہے آپ کو، طلبہ کے خوراکی جمع کرنے میں اس کی جان نکل جاتی ہے. اکثر کا حال یہ ہے. کچھ محتم تھوڑا بہت بنایا ہوگا جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ہیں جو ایسا کرتے ہیں، لیکن عام بات یہ نہیں ہے کہ اس کے ایمانداری میں شک کیا جائے. انہی کی وجہ سے، چوتھی بات بتاؤ، انہی مدرسے کی وجہ سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا ہے، پاجامہ ہے، تہجد کی نماز ہے، دینداری ہے، شوق اور جذبہ ہے. عرب کے ملکوں میں چندہ بند کر دیا، وہاں داڑھی نہیں، ٹوپی نہیں، کرتا نہیں، پاجامہ نہیں. بڑی بڑی تقریریں تو وہ کر لیں گے دقاق قسم کو علماء، لیکن فجر کی نماز میں وہ حاضری نہیں دے گا. وہ سویا ہوا ہوتا ہے، وہ تہجد کا پابند نہیں ہوتا. شرٹ پینٹ پہن کر کے داڑھی کے بغیر وہ تقریریں فرماتے رہتے ہیں. وہ اس چندے کی وجہ سے، ان غریب کی وجہ سے آپ کے ملکوں میں آج بھی دینداری کی بہار ہے. میں اس کا دعوت دیتا ہوں. اس لیے یہ چوتھی بات ہے، آپ اس کو غور کریں. یہ بھی گزارش ہے کہ جو گڑبڑ کرتے ہیں اس کو تنبیہ کی جائے، اس کو چندہ نہ دیا جائے. یہ بھی گزارش ہے کہ مدرسے کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کو جو غریب ہے، مسکین ہے، ان کا بھی خیال رکھا. صرف مدرسے والے کو نہیں دیں، غریب مسکین کا بھی خیال رکھا جو آپ کے پڑوس کے اندر ہے. تو بہرحال یہ مدرسے والے بیچارے بہت پریشانی کے عالم میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور پوری دنیا میں پڑھا رہے ہیں. ہاں پوری دنیا میں پڑھا رہے ہیں. پوری دنیا میں بچے کے جو قرآن شریف سنو تو مزہ آ جائے گا تم کو، اس کی دینداری پر مزہ آ جائے گا. پوری دنیا میں نظام ہے اور صرف چندے کو جیسے. اس لیے مدرسے والے کے ایمانداری پر شک کرنا میرا خیال ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ. کیونکہ میں بھی غریب رہا ہوں، غریب مدرس بھی رہا ہوں، غریب طالب بھی رہا ہوں. غربت میں نے زندگی گزارے، میں نے دیکھی ان کی پریشانی کو. تو میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ مدرسے والے کا خیال رکھا جائے، ان کو بلا ٹارگٹ نہیں کیا جائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میرے اس تبصرے کا کوئی خاص اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ میں ادنا سا آدمی ہوں. بہرحال یہ ایک جذبہ تھا، میں نے ذکر کر دیا. غلطی ہوئی تو معاف کرنا. میں سمیر الدین قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.